کل رات کو رؤف حسن صاحب کے حملے کے بعد خان صاحب کا پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے. مراد سعید بھی آ رہے ہیں باہر, سب باہر نکلیں گے. میں پشاور جا کے اپنی انٹرم بیلز لوں گا, وقت لوں گا, پنجاب کی کورٹس میں پیش ہوں گا. پی ٹی آئی رہنماؤں کا روپوشی ختم کرنے کا اعلان. حماد اظہر تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ گئے. صحافیوں سے گفتگو میں کہا کل بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے. پیغام رؤف حسن پر حملے کے بعد آیا. پشاور جا کر ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت پیش ہوں گا. بولے روپوشی کے دوران بھی مجھے دھمکیاں ملی تھیں. کہا گیا اگر میں پکڑا گیا تو مجھ پر تشدد ہوگا. صحافی نے سوال کیا مراد سعید بھی باہر آئیں گے؟ جواب دیا میرا مراد سعید سے کوئی رابطہ نہیں, تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے. اطلاع ملتے ہی پولیس بھی حماد اظہر کے پیچھے پیچھے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ گئی. اسٹاف سے پوچھ گچھ کی, تمام کمروں کی چیکنگ کی. ذرائع کے مطابق حماد اظہر پہلے ہی پشاور روانہ ہو چکے تھے. پولیس چھاپے کے وقت یو این وفد پی ٹی آئی دفتر میں موجود تھا. انہیں بتایا گیا کہ اندر اقوام متحدہ کا وفد بیٹھا ہے. اہلکار نے شیشے سے اندر دیکھا تو اندر سے اقوام متحدہ کے نمائندے نے ہاتھ ہلایا. پولیس اہلکار کی پی ٹی آئی کارکن سے گرما گرمی بھی ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا جو ہوا وہ اقوام متحدہ کے نمائندوں نے خود دیکھا. یو این وفد سے انتخابی اصلاحات پر بات کر رہے تھے. ہم عام معافی کا پیغام دے رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بات کریں, مسئلے کا حل نکالیں. مزاحمت نہ کرتا تو میری شہرگ ہی نشانہ تھی اور قتل کا ارادہ تھا. میری مزاحمت پر تیز دھار آلہ چہرے پر لگا تو پورے جسم پر خون تھا. حملہ کرنے والے کو چادر والے نے کوئی تیز دھار آلہ دیا. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا حملہ کرنے والے خواجہ سرا نہیں تھے, ان کے چہرے میرے ذہن میں نقش ہیں. پہلے حملہ کرنے والے نے کہا ہم تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے, اب ملے ہو. رؤف حسن ساتھیوں پر ہونے والے مظالم کو بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. کہا میرے ساتھ جو ہوا وہ معمولی ہے, ساتھیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا. جس جبر کا مظاہرہ کیا گیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, مگر ہم جھکیں گے نہیں. عمر ایوب کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران بھی رؤف حسن کی آواز بھرا گئی. پی ٹی آئی نے رؤف حسن پر حملے کی ایف آئی آر مسترد کر دی. جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ. نوبت خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کرنے. وزیر برائے بین الاقوامی رابطہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خواجہ سرا تو بہت پرامن لوگ ہیں, اب تک تو انہیں ہی مارا گیا. تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بولے خواجہ سرا کسی کے نہیں, وقت بدلتا رہتا ہے. خیر سگالی کا تشریف لانا تھا. سوچ ہے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں. آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا فطری امر ہے. جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے, اور ملک کے اندر بھی خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. متحدہ اپوزیشن کے وفد کی عمر ایوب کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. مولانا فضل الرحمان نے کہا خیر سگالی کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, مزید آگے بڑھیں گے. ابھی ہمیں بنانے کا سلسلہ جاری ہے. تعلقات بڑھانے کے جذبے کو سراہتے ہیں. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا آئین اور قانون کی پاسداری کی جدوجہد کر رہے ہیں. چاہتے ہیں تمام پارٹیاں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہمارے ساتھ چلیں. اسد کیسر کا کہنا تھا آئین معطل ہے اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. آئین و قانون کی بالادستی کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ملاقات. دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم کی یو اے ای کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات متوقع. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات. صدر رئیسی اور ساتھیوں کے انتقال پر تعزیت کی. کہا صدر رئیسی ویژنری لیڈر تھے,
قوم کی خدمت کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے رئیسی کے ویژن کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اور غزہ کے لیے خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعزیت ہال میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، ایرانی حکام سے ملے اور تعزیت کی۔ ترک وزیر خارجہ اور دیگر ملکوں کے حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ملا برادر کی قیادت میں طالبان وفد نے بھی شہداء کے لیے دعا کی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ بھی خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی، لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو آج مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ صدارتی دفتر کے انچارج نے حادثے کی تفصیل بتا دی۔ غلام رسول اسماعیلی صدارتی قافلے کے تیسرے ہیلی کاپٹر میں تھے۔ انہوں نے بتایا پرواز کے 45 منٹ بعد صدر کے ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا۔ ہمارا ہیلی کاپٹر تلاش میں گیا لیکن بادلوں سے نیچے نہیں جا سکتا تھا۔ حادثے کے بعد صدر کے ہیلی کاپٹر میں موجود آیت اللہ آل ہاشم سے کم از کم 3 بار فون پر رابطہ ہوا۔ حادثے کے 3 گھنٹے تک آیت اللہ آل ہاشم زندہ تھے۔ آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے۔ جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پھر اس دائرہ کار میں رہ کے کریں۔ ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ دائرہ کار میں رہ کر کریں۔ آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ غصے میں کچھ بھی کہہ دے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ادارہ ہے، آئین کے خالق کے پاکستان کے عوام ہیں۔ آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہے، اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ غلطیاں آپ سے بھی ہوئیں، ہم بھی کر رہے ہیں، سیاسی لوگ جیلوں میں ہیں، اس کی خوشی نہیں۔ رؤوف حسن پر حملے کا دکھ ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی۔ حکومت پوری سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار حکومت ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں پر توہین عدالت کے کیس بنتے ہیں۔ زبابندی کے لیے 19ویں صدی کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ طلال چودھری کا سینٹ میں خطاب، کہا دنیا سے توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا، کہیں بھی تنقید پر توہین کا نوٹس نہیں ملتا۔ سیاسی کارکن اور آئین بنانے والوں کو سزا دینے سے نہیں، آئین توڑنے والوں کو سزا دینے سے وقار بلند ہوتا ہے۔ فیصل سبزواری بولے پارلیمنٹ سے سپریم کوئی ادارہ نہیں۔ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کراچی سے ہیں، ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے۔ آئین میں منتخب نمائندوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ انفرادی اور مشترکہ عزتوں کو اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ توہین کس کس کی ہو سکتی ہے، سزا کیا ہو سکتی ہے، اس پر بھی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کوٹ لکھپت جیل میں بے ہوش، سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ جیل کے میڈیکل آفیسر نے حالت تشویشناک قرار دے دی۔ رپورٹ کے مطابق سخت گرمی کی وجہ سے طبیعت بگڑی۔ یاسمین راشد نے گزشتہ روز سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ سروسز اسپتال میں ڈاکٹر یاسمین کا علاج جاری۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر یاسمین کو ڈائریا ہوا ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے آئی جی جیل پنجاب نے جیل میں ایئر کولر لگانے کا حکم دیا تھا، جو اب تک لگائے نہ جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہیں، شیر افضل مروت نے اعتراف کر لیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا پارٹی اختلافات کا ذکر نہ کرو، سازشوں سے تنگ آ گیا تھا، میں نے بول دیا، اب بانی ناراض ہیں۔ پارٹی سے تو نہیں، کمیٹیوں سے نکال دیا، کوئی چیز رہتی ہے تو اس سے بھی نکال دیں، میں پی ٹی آئی میں بانی کے ساتھ ہوں۔ علی محمد خان کہتے ہیں رؤوف حسن پر حملے پر بانی پی ٹی آئی بہت افسردہ اور غصے میں تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھ کر آپ ان کا نہیں قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔
برطانیہ میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان، وزیر اعظم رشی سناک نے 4 جولائی کو الیکشن کی تاریخ دے دی۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد رشی سناک پر انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے دباؤ تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، کابینہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا، کنگ چارلز کو بھی تاریخ سے آگاہ کر دیا۔ کراچی میں کم عمر بچوں سے زیادتی کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ اورنگی ٹاؤن سے گینگ کے 6 کارندے گرفتار، 3 کم عمر بچے بازیاب کر لیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے گینگ بچوں کی ویڈیوز بنا کر فحاشی کے لیے سپلائی کرتا تھا۔ بچوں کو 200 سے 300 روپے دیے جاتے تھے۔ ایک بچہ لاپتہ ہوا تو تحقیقات میں گینگ کا انکشاف ہوا، مزید تحقیقات بھی جاری۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ IMF کی مشاورت سے تیار ہوگا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں سخت معاشی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ IMF نے گیس سیکٹر کے لیے ڈومور کا مطالبہ کر دیا۔ گھریلو صارفین، تندور، فرٹیلائزر، CNG اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے اگست سے گیس نرخوں میں اضافے کی تیاریاں۔ نان فائلرز کی شامت، گوشوارے جمع نہ کروانے والے 9000 سے زائد افراد کے موبائل فون خاموش ہو گئے۔ ٹیلی کام کمپنیز نے 9100 سمیں بند کر دیں۔ ترجمان FBR بختیار خان نے ARY سے گفتگو میں بتایا 5.5 لاکھ نان فائلرز کی نشاندہی کر لی۔ روزانہ کی بنیاد پر 5000 لوگوں کا ڈیٹا ٹیلی کام کمپنیز کو بھیجا جائے گا۔ اب تک 30,000 نان فائلرز کا ڈیٹا ٹیلی کام کمپنیز سے شیئر کر چکے ہیں۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا۔ سکھر اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ گھوٹکی، کشمور، نواب شاہ، رحیم یار خان اور بھکر میں پارہ 47 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور میں پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا۔ ملک بھر میں 28 مئی تک موسم شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا انتباہ، پارہ 50 ڈگری سے بھی اوپر جانے کا امکان۔ شدید گرمی میں ہیٹ اسٹروک جان لیوا ہو سکتا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی، بچاؤ کے لیے اقدامات تجویز کر دیے۔ ہیٹ ویو سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف FIR درج کی جائے۔ بالکل صحیح تجویز ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی کیجلٹی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، تو ضرور FIR یا جو بھی ایکشن ہے اس میں لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہیٹ ویو کے دوران اموات ہوئی تو مقدمہ کے الیکٹرک کے خلاف ہوگا۔ وزیر توانائی سے ناصر حسین شاہ کی MQM کی تجویز سے اتفاق، کہا کہ الیکٹرک کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے۔ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ اور اسمارٹ میٹر نہ لگانے پر واجبات کی ادائیگی روک دی ہے۔ FIR کی تجویز MQM رکن سید اعجاز الحق نے دی۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش، کراچی والے دوہرے عذاب میں مبتلا۔ کہ الیکٹرک نے شیڈیول کے علاوہ ٹیکنیکل فالٹ کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں رات بھر بجلی غائب رہی، شہری بلبلا اٹھے۔ انٹر کے امتحانات کا 28 مئی سے انعقاد ممکن نہیں۔ امتحانات 1 جون سے ہوں گے۔ کراچی انٹر بورڈ نے وزیر تعلیمی بورڈ سے امتحانات 4 دن آگے بڑھانے کی اجازت مانگ لی۔ کہا میٹرک اور انٹر کے 21 امتحانی مراکز کا یکساں ہونا بھی التوا کی وجہ بنی۔ میٹرک کے ملتوی شدہ پرچے 28 مئی سے انہی مراکز میں لیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں اسکولز کے اوقات کار میں تبدیلی، تمام اسکول صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ گاڑی سوار سنگل جمپ کرتے آ رہی تھی تو میں نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا، اس نے مجھے گاڑی ہٹ کی۔ اپنی سیف سائڈ کرنے کے لیے میں نے بانٹ کے اوپر چھلانگ لگائی اور وہ مجھے 5 سے 6 منٹ تک وہ آگے تک لے گیا۔ کراچی میں سگنل توڑنے پر ٹریفک اہلکار کا کمانڈو ایکشن، دوڑتی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ گیا۔ کار سوار نے پھر بھی گاڑی نہ روکی۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے تعاقب کے بعد کار روکنے میں کامیاب ہوئے۔ گزری تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج کرا دیا۔
अदालती रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफती तंजीमों ने पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन आज़ादी सहाफत और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास। नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया, पैमरा अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखता। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी है, फौरी वापस लिया जाए। पैमरा नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो अदालत में चैलेंज करेंगे। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरे ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान 28 मई को होगा। फ़लस्तीन और तुर्किया का फैसले का खैर मक़दम। इसराइल फोर्सेस की दरिंदगी, शुमाली गजा के आखिरी 2 फाल अस्पताल अलूदा और कमाल उद्वान का मुहासरा कर लिया। 200 से ज्यादा मरीज और अमला अंदर फंसे हैं। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 62 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 140 के करीब जख्मी। सहूरी फौज का रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइल फौज की फायरिंग से डॉक्टर समेत 7 अफराद जान से गए। गजा में इमदादी सामान और ईंधन की किल्लत, शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,709 हो चुकी, 80,000 जख्मी है। हमास से लड़ाई में इसराइल के मजीद 3 फौजी हलाक। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। योब के इलाके संबाजा में 21 अप्रैल से ऑपरेशन जारी, 29 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 14 मई को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मेजर बाबर खान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म हैं। शहरियों को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेंगे। ARYB ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। ARYB ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रश बरकरार। इजी शिफा और एडवांस लैब से बिल्कुल मुफ्त टेस्ट कराएं। सेहत से मुतालिक मुफीद मशवरे लिए दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स के लिए खुसूसी पेशकश जारी। लीड्स में शदीद बारिश, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मंसूख कर दिया गया। टॉस से पहले ही मैच मंसूख करने का ऐलान कर दिया गया। 4 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 हफ्ते को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान।